ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے چلتے ایک چرواہے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ آ میں تیری خدمت کروں، تیرے موزے سیوں اور سر میں کنگھی کروں۔ تو کہاں ہے کہ میں تیری ٹہل خدمت بجا لاؤں، تیرے کپڑے سیوں، پیون پار کروں، تیرا جوڑے اول دھوؤں، جوئیں چنوں اور اے پیارے تیرے آگے دودھ رکھوں۔ اگر تو بیمار ہو تو میں رشتہ داروں سے بڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تیرے ہاتھ چوموں، پیروں کی مالش کروں، اور جب سونے کا وقت آئے تو تیری خواب گاہ کو جھاڑ کر صاف کروں۔ اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تجھے پہنچاؤں، اور پنیر، روغنی روٹیاں اور پینے کو مزیدار دہی، چھاچھ، یہ سب چیزیں صبح شام تیار کروں۔ غرض میرا کام لانا ہو، تیرا کام کھانا ہو، میرے سارے بکرے تجھ پر فدا ہوں۔ تیری یاد میں میری بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا اس طرح بے سر و پا باتیں کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے شخص، تو یہ باتیں کسے کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے کم بخت، تو بجائے مسلمان ہونے کے کافر ہو گیا۔ یہ کیا بیہودگی، یہ کیا کافرانہ بکواس اور کیا فضول باتیں ہیں۔ اپنے منہ میں روئی ٹھونس، تیرا اے کفر کی بدبو سارے جہاں میں پھیل گئی۔ تیرے کفر نے دین کے کم خواب میں پیوند لگا دیے۔ موزے اور پاتا بے تجھے سزاوار ہیں، بھلا آفتاب کو ایسی چیز کی کیا ضرورت؟ اگر تو ایسی باتوں سے زبان کو بند نہ کرے گا تو آتش ساری مخلوق کو جلا دے گی۔ اگر تو خدا کو عادل و قادر جانتا ہے تو یہ بیہودہ بکواس تو نے کیوں اختیار کی؟ حق تعالیٰ ایسی خدمت گزاری سے بے پرواہ ہے۔ ارے حق، ایسی باتیں تو کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا اپنے چاچا ماما سے کہہ رہا ہے؟ بھلا جسم و حاجت اس کے پاک بے ہمتا کی صفات میں کہاں؟ دودھ تو وہ پیے جس کا جسم اور عمر بڑے گھٹے، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ چرواہے نے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے میرا منہ بند کر دیا اور مارے پشیمانی کے میری جان جلا ڈالی۔ یہ کہہ کے کپڑے پھاڑ ڈالے، ایک سرد کھینچی اور جنگل میں گھس کر غائب ہو گیا۔ ادھر موسیٰ کو خدائے پاک سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ تو دنیا میں مخلوق کو ہم سے ملانے آیا ہے یا جدا کر؟ خبردار، جہاں تک ممکن ہو فراق میں قدم مت رکھ۔ ہم نے ہر شخص کی باطنی فطرت جدا بنائی ہے اور ہر شخص کو جدا بولی دی ہے۔ جو بات اس کے لیے اچھی ہے وہ تیرے لیے بری ہے، وہی بات اس کے حق میں شہد کا اثر رکھتی ہے اور تیرے حق میں زہر کا۔ اس کے حق میں نور اور تیرے حق میں نار ہے، اس کے حق میں گلاب کا پھول اور تیرے حق میں کانٹا ہے۔ میں نے یہ مخلوق اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی فائدہ کماؤں، بلکہ میرا مقصد تو صرف اس قدر ہے کہ ان پر اپنے کمالات کا فیضان کروں۔ ہندیوں کو ہند کی بولی اچھی اور سندھیوں کو سندھ کی بولی پسند ہے۔ ان کی تسبیح سے میں کچھ پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ جو موتی ان کے منہ سے جھڑتے ہیں ان سے وہ خود ہی پاک ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم تو آدمی کے باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، داناؤں کے آداب اور ہیں،
دل جلوں جان ہاروں کے عذاب دوسرے ہیں۔ جب موسیٰ نے حق سے یہ عتاب سنا تو بے تاب ہو کر جنگل میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے نکلے۔ اس کا نقش قدم پہچانتے ہوئے اس قدر مارے مارے پھرے کہ سارے بیاباں کی خاک چھان ڈالی۔ قاعدہ ہے کہ دیوانوں کا نقش پا دوسروں کے پاؤں کے نشان سے الگ ہوتا ہے۔ آخر کار آپ نے اسے تلاش کر لیا اور فرمایا کہ مبارک ہو، تجھے اجازت مل گئی، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے کی ضرورت نہیں، تیرے جی میں جو آئے وہ تو کہے، تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین نور جہاں ہے، لہٰذا تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے دم سے ساری دنیا حفاظت میں۔ اے شخص، خدا کی مرضی سے تجھے معافی مل چکی ہے، لہٰذا تو بے تکلف جو زبان پر آئے وہ کہہ دے۔ چرواہے نے کہا، اے موسیٰ، اب میں اس قسم کی باتوں سے در گزرا، اب تو میں اپنے خون دل میں لتھڑا ہوا ہوں، اب تو میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ چکا ہوں، بلکہ اس کے بھی آگے لاکھوں برس کا رستہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے جو میرے گھوڑے کو کوڑا لگایا تو وہ فوراً پلٹا اور ایک ہی جست میں سب آسمانوں کو طے کر گیا۔ اب میرا حال بیاں سے باہر ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میرا احوال نہیں۔ اے شخص، تو جو خدا کی تعریف اور حمد و سپاس کرتا ہے، تیرا حال بھی کچھ اس چرواہے سے بہتر نہیں ہے۔ تو سراسر ناقص اور جسمانی زندگی سے آلودہ ہے اور تیرا حال و قال بھی سب ناقص و گندا ہے۔ یہ محض اس رحیم و کریم کی مہربانی ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو قبول فرما لے۔